بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو عزیزو، اسلامی ہجری نیا سال شروع ہو چکا ہے 1444 اور محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں سال کے شروع میں دو عظیم قربانیاں ہوئی ہیں. ان دونوں کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اسلامی ہجری سال کے اعتبار سے آخری سال ہے ذوالحجہ. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بھی وفات ہوتی ہے سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وفات ہے سن یعنی 1 محرم کو. پہلی محرم کو حضرت عمر کی شہادت، پھر 10ویں محرم کو حضرت حسین کی شہادت. سال کا آخر بھی شہادتوں کا، سال کا شروع بھی شہادتوں کا. اسی کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمان کو، ایماندار آدمی کو شہادت کی عظمت بتلانا مقصود ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، امانت ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے. جو اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت پر، اسی لمحے میں، اسی سیکنڈ میں موت آنی ہے. لیکن اگر اپنی موت آدمی مر جاتا ہے تو شہادت کے عظیم رتبے سے محروم ہوتا ہے، اور اگر اپنی موت آدمی مرتا ہے تو شہادت کے وقت یعنی مرنے کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں سے بچ نہیں پاتا، بھلے کتنا بھی نیک ہو. لیکن شہادت کی تلوار کی وجہ سے، خنجر کی وجہ سے، تیر کی وجہ سے، گولی کی وجہ سے شہادت کے وقت جو موت کی سختی ہوتی ہے اس سے بچ جاتا ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، 100 ٹکڑے کرو،
تو اس میں جتنا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اپنی موت مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آلو پیاز کاٹ رہا ہے، کاٹتے کاٹتے انگلی کٹ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں بھی چلتے پھرتے کوئی گر گیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کتنے آدمی تڑپتا ہے۔ لیکن شہادت کی جو موت آتی ہے اس کے اندر ذرے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا نظارہ کرا دیتے ہیں، اور وہ مزہ شہادت کے وقت کا ایسا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی تمنا ہوتی ہے کاش کہ یہ مزہ مجھے دوبارہ مل جائے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بندے کو شہید کیا گیا، تو جیسے ہی اس کو مارا ہے، شہید کیا ہے، شہید ہونے کے بعد اس کا دلی تمنا اور خواہش اور اس کے جذبات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد وہ کہتا ہے، وہ ہم تو نہیں سنتے، وہ پر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود سنایا کہ وہ کہتا ہے ہائے کاش کہ لوگ جان لیتے کہ میرے ساتھ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، اگر یہ جان لیتے تو کبھی بھی یہ لوگ اس طرح کی موت سے بھاگتے بھی نہیں اور کسی کو مارنے کی کوشش بھی نہ کرتے، کہ وہ تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اعزاز کے اندر رکھا، ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کیوں کی تھی۔ تو خیر شہادت کا بڑا عظیم رتبہ کہ شہید سے بڑھ کر شان ہوتی ہے صدیق کی، صدیق سے بڑھ کر شان ہوتی ہے نبی کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تمنا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ ابھی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہادت کتنا عظیم رتبہ ہے۔ تو اسی شہادت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا کتنے اچھے پیارے انداز کے ساتھ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو میت نہ کہو، اس کو لاش نہ کہو، اس کو ہلاک نہ کہو، اس کو جاں بحق نہ کہو، اس کو شہید کہو، اس کو شہید کہو۔ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، زندہ آدمی کو کوئی مردہ تھوڑی کہتا ہے۔ تو شہید میرے راستے میں، میرے دین کی خاطر جو شخص اپنی جان دیتا ہے اسی کو آپ ہلکا لفظ سے، گھٹیا لفظوں کے ساتھ نہ پکارو کہ ابھی مر گیا، نہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی گستاخی، اس طرح کی بے ادبی برداشت نہیں فرماتے شہید کے لیے۔ اور شہید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء، یہ زندہ ہیں، لیکن آپ کو ان کی زندگی دنیا میں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے زندہ ہیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ شہید زندہ ہے تو بس زندہ ہے، کس طریقے کے ساتھ اس کے پیچھے ہمیں لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کئی مہینوں تک زندہ رہتا ہے، ظاہر میں ہم اس کو کچھ کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے نا۔ دنیا کے اندر اگر بچہ گھر میں پڑا ہو 3 4 دن 5 دن تک کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں تو زندہ رہے گا نہیں۔ اور پیٹ میں ہم اپنے ماں دیکھتی ہے کہ ابھی بچے کے جسم میں جان آ گئی ہے، ابھی حرکت کر رہا ہے، کبھی کبھی رونے کی آواز باہر آ جاتی ہے، اور وہ جو ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے، تو زندہ ہے یقیناً۔ اس کے باوجود ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کھاتا ہوگا، تو اس کا انکار تو نہیں کرتے۔ تو پھر شہید کے بھی زندہ ہونے کا انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ ہے تو بس زندہ ہے۔ آدمی خواب کے اندر سویا ہوتا ہے، ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی مکہ مکرمہ چلا گیا ہوں اور طواف کر رہا ہوں اور حجر اسود کو چوم رہا ہوں، زمزم پی رہا ہوں، یہ اتنے جہان میں گھوم رہا ہے خواب کے اندر۔ ساتھ والے بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں گھوم رہا ہے یا وہاں گھوم رہا ہے، تو پھر اس کا انکار تو نہیں کرتے، تو پھر شہید کی زندگی کا بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایمان گیا۔ اللہ تعالیٰ اور جنتی لوگوں کو موت کے ٹائم پر خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے لیے بھلائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ موت کے ٹائم پر ان لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں تم لوگ دنیا میں کہتے رہے کہ ربنا اللہ، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ، ہمارے سجدے کا لائق صرف اللہ، ہمیں راستہ دینے والا، شریعت بتانے والا، ہدایت دینے والا صرف اللہ، ہم اللہ کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ جو لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، پختہ رہتے ہیں، مرنے کے ٹائم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آ کر کے بولتے ہیں جاؤ جنت میں، خوشخبری یہاں سنا دی جاتی ہے۔ جیسے فوت ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مزے چک، پریشان نہ ہونا، یہ جنتی لوگوں کا۔ لیکن شہید کا رتبہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ رب العالمین ان کو باقاعدہ زندگی عطا کرتے ہیں کہ جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں، پرندوں کے صورت کے اندر وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں۔ یہاں نہیں کہ کوئی پرندہ آ جائے اور محلے کا بندہ بولے یہ میرا بیٹا شہید آ گیا ہے، نہیں نہیں، وہ جنت کا مسئلہ ہے۔ تو رمضان محرم کا مہینہ، پہلی تاریخ بھی شہادت، 10ویں تاریخ بھی شہادت، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کے سسر وہ شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کے نواسے وہ بھی دین کی خاطر شہید ہوئے۔ یعنی دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو، جیسا کہ پیغمبر کریم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے گھر کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی جو ان کو شہید کیا گیا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط حکومت کے مقابلے میں تھے اور ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، حاکم، وزیر اعظم یا صدر اسلامی مملکت کا حضرت عمر فاروق تھے، حکومت کے دوران اس کو شہید کیا۔ اور حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ جب ناجائز حکومت کے خلاف میدان میں نکلے تھے، اس وقت میں شہید کیا گیا۔ تھوڑا سا مختصر پس منظر آپ کو بتاؤں۔ حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکومت تھی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ کے حالات عجیب و غریب تھے، پریشانی کے تھے، تنگی تھی، ظلم ہوتا تھا اسلام پر، مسلمانوں پر، پیغمبر کریم پر، صحابہ کرام پر۔ پیغمبر کریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ حکومت مل گئی، اور ایسی پاور والی، طاقت والی حکومت مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے سپر پاوروں کو بھی چیلنج کیا، فارس والوں کو بھی، روم والوں کو بھی۔ یہ 2 سپر پاور تھی اس زمانے کے اندر۔ خیر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آگے تشریف لے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ جس کے جسم میں جان ہے اس کو جان دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر مشورے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، تقریباً 2.5 سال کے لگ بھگ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، اس کے بعد پھر مشورے کے ساتھ حکومت آئی حضرت عمر فاروق کی۔ حضرت عمر فاروق وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، شیطان تجھ سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا روب ہوگا، کیا شان ہے صحابی کی، اور یہ شان آئی ہے پیغمبر کریم کی غلامی کی وجہ سے، یعنی پیغمبر کریم کے دین پر چلنے کی وجہ سے، دین کی خاطر غیرت آنے کی وجہ سے۔ وہی دین آج بھی موجود ہے۔ اگر آج بھی کوئی بندہ پیغمبر کریم کا سچا غلام بننا چاہ رہا ہے تو اسی کے دین کی خاطر قربانی دے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ عظمت بخشیں گے کہ وہ نبی کے غلاموں میں قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہی بنتا، وَلَكِنِّي خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے نبوت کا سلسلہ ختم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت چلائی، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کا روب، کفر کا روب اور دبدبہ توڑ دیا، اور اسلام کا ایسا بول بالا ہوا کہ انسان تو انسان، غیر انسان بھی ڈرنے لگے کہ اگر ہم نے ناانصافی کی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ آگ آنے لگی، آگ۔ آپ اندازہ کریں کہ آگ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے؟ اگر گھر کے اندر آپ نے آگ جلائی ہے، بچہ آگ کی طرف جائے اور آگ کو بولو کہ اس کو جلانا نہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آگ جلی، آگ آنے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کوڑا ہاتھ میں اٹھایا، ہر وقت کوڑا ہوتا تھا کہ جو بھی دین کے خلاف ورزی کرے گا اسی کے ساتھ، اسی کوڑے کے ساتھ ان کو سیدھا کروں گا۔ مسجد میں آتے تھے تو بھی کوڑا ساتھ رکھتے تھے، کوئی اگر ابھی تک سویا ہوا ہے، اٹھا نہیں ہے، اس کو جگاتے، اٹھو۔ مسافر رہتے تھے نا پیغمبر کریم کی مسجد میں، مسجد نبوی مسافر رہتے تھے۔ اصحاب صفا کا چبوترا طلباء کا مدرسہ تھا، تو اسی طریقے سے خیر وہ کوڑا مار کر کے آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہٹ جا ادھر سے، تو کیوں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے آ رہی ہے؟ اور وہ آگ ایسے بھاگتی گئی جیسے کسی جانور کو بھگاتے ہیں، اتنا روب۔ اور پھر پانی بہنا بند ہو گیا، اس کو خط لکھا، خبردار اگر عمر نے تیرے اوپر یہ اللہ کے حکم سے اگر تو چل رہی ہے تو چل، اگر کسی غیر اللہ کے نام پر چل رہی تو تیری کوئی ضرورت نہیں، تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پرچہ اسی نہر کے اندر گرا ہے، پڑا ہے، اسی ٹائم پر نہر شروع ہو گئی۔ ایسا روب، زلزلہ آیا، زمین ہل رہی ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، گھروں سے بھاگ گئے باہر، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا مارا زمین پر، خبردار، کیوں لوگوں کو ڈرا رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ عذاب تو آتے ہیں ناانصافیوں کی وجہ سے، میں نے کون سا تیرے اوپر ناانصافی کی ہے؟ اسی ٹائم پر زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو ایسا شان والا صحابی، اور اس زمانے میں بھی جو نبی کے دشمن تھے یہودی اور اسلام کے دشمن اور طبقات، ان کی پلاننگ ہر وقت تھی کہ اسلامی حکومت کو، اسلامی نظام کو توڑا جائے۔ پیغمبر کریم کو شہید کرنے کی بڑی کوششیں کیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان میں نکلے، اسی طریقے سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگے، شروع سے مسلسل نفرتوں میں لگے ہوئے تھے، کسی طریقے سے حضرت عمر کو راستے سے ہٹایا جائے، مختلف قسم کے حملے کروائے، لیکن اللہ نے بچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حج سے واپس آ رہے تھے،
ایک جگہ کے اوپر آرام کیا، قافلہ پورا تھا، رات کو آنکھ کھلی، چاند کو دیکھا، چاند کی چمک دیکھی، محسوس ہوا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی پیاری گھڑی ہے، کوئی مقبول دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی وقت دعا کی، یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور تیرے حبیب کے گھر میں، تیرے حبیب کے محبوب کے شہر میں مجھے ٹھکانہ عطا کر۔ پھر جیسے واپس پہنچے تو فجر کا ٹائم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام تھے۔ جو بھی اسلام کا قانون یہی ہے کہ جو بھی علاقے کا بادشاہ ہوگا وہی امام بنے گا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ہوتے کوئی اور نماز نہیں پڑھاتا تھا، حضرت ابو بکر جہاں کہیں ہوتے وہاں کوئی اور نماز نہیں پڑھاتا، کیونکہ حکومت ان کی ہے، اور حکومت کرنے کا لائق وہی ہے جو سب سے زیادہ قرآن حدیث کو جاننے والا ہو، اور کسی کو حکومت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ آج کی بدقسمتی ہے، جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قل هو اللہ پڑھنا نہیں آتا، وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ حکمران بن جاتے ہیں، اور پھر نیک نمازی مسلمان لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ بہت اچھا، استغفر اللہ ربی۔ خیر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، تو اتنے میں ایک پہلے سے چھپا ہوا کوئی مجوسی تھا، ابو لؤلؤ، وہ ظالم بیٹھا تھا۔ جیسے ہی صحابہ نے نماز شروع کی تو یہ ظالم پلیت آدمی نکلا، اور جلدی سے ایک خنجر زہر سے بھرا ہوا آ کر کے حضرت کو مارا۔ پہلے ہی حضرت نے خواب دیکھا تھا کہ ابھی میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ ان ظالموں کو پتہ تھا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر نماز کے دوران ہم نے حملہ کیا تو پھر کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کی نمازیں تو ایسی تھیں نا، وہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو ان کا توجہ دنیا کی طرف نہیں اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ کبھی کبھی پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے کندھے کے اوپر، سر کے اوپر، وہ پرندے سمجھتے کہ یہ شاید کوئی تنا ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی پتھر ہے، ذرا سا ہلتے بھی نہیں تھے۔ آج ہماری نمازیں ہیں نا، کبھی داڑھی کو کھجا رہے ہیں، کبھی سر کے ساتھ، کبھی کپڑے کے ساتھ، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کو تیر لگا، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے نماز پڑھنا شروع کر دی تو پھر دوسرے صحابہ نے بولا، یار ابھی موقع اچھا ہے، اس کی توجہ زخم کی طرف ہے نہیں، اللہ کی طرف توجہ ہے، ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ابھی نماز میں شروع ہو گیا، تلاوت کر رہا ہے، ساتھیوں نے آ کر کے اسی کا تیر نکالنا شروع کیا، نہیں نکل رہا، آگے پیچھے سے کاٹ کر کے پورا تیر باہر نکال دیا، پورا مکمل آپریشن ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ یہ ہوتی تھی نمازیں۔ تو اس موقع پر اس ظالم نے آ کر کے حملہ کیا 26 ذی الحجہ کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور وہ ظالم بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن صفیں ترتیب کے ساتھ بنی ہوتی تھی، یہاں کی طرح تو نہیں نا کوئی بیچ سے نکل جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اتنا تکبر کے اندر لوگ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ٹائم پر اماموں کو اعلان کرنا پڑتا ہے، بابا قریب ہو، ساتھ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ بیچ کے اندر بچہ کھڑا کر دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جو نابالغ بچہ، بے سمجھ بچہ بیچ میں آ جائے، جائز ہی نہیں ہے، سمجھو کہ یہ صف کو توڑ دیا۔ اور جو بندہ دو بندوں کے بیچ میں بچے کو کھڑا کر دیتا ہے، سمجھو کہ یہ فاصلہ ہو گیا۔ اور پیغمبر کریم کا فرمان ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو، بیچ میں خلل، خالی جگہ نہ چھوڑو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خلل ڈال دیں گے۔ پرواہ ہی نہیں ہے۔ خیر، تو وہاں سے وہ ظالم دشمن بھاگنے لگا، بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو 13 بندوں پر حملہ کرتا پھر باہر نکلا ہے، لیکن پھر بھی نماز نہیں توڑی۔ اور 7 بندے علماء نے لکھا اسی ٹائم پر بیچارے شہید بھی ہو گئے، اتنا زہریلا خنجر ظالم نے لیا تھا۔ خیر، پھر پکڑا بھی گیا، مارا بھی گیا اللہ کے فضل سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زخمی ہوئے اور زمین پر آ گئے،
اس کے باوجود صحابہ نے نماز کو توڑا نہیں ہے اور مقتدی آگے بڑھا ہے، نماز کو مکمل کیا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخموں کے دوران 4-5 دن جو زندہ تھے، ایک بندہ سامنے آیا، اس کے پائنچے نیچے تھے ٹخنوں سے، اسی کو اشارے کے ساتھ فرمایا یہ اوپر کرو، اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر! دین کے اوپر چلنا اور چلنے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی خود کس حال میں ہے لیکن اس کے باوجود سنت کے خلاف عمل برداشت نہیں ہو رہا، اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ خیر، یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی پاک کے دین کے چوکیدار اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر، اسی کمرے کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ان دنوں میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، پیغمبر کریم امی عائشہ کے گھر میں آرام فرما ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ کے گھر میں آرام فرما ہیں، میرے لیے بھی جا کر کے میری ماں عائشہ سے اجازت لے لے، اگر اجازت دے دے تو مجھے بھی وہیں رکھ دینا۔ سیدہ عائشہ کے پاس آئے، پوچھنے لگے، انہوں نے عرض فرمایا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ میری جگہ ہو، کیونکہ ایک طرف میرے ابو ہیں، ایک طرف میرے شوہر ہیں، وہاں میں بھی وہیں رہوں، لیکن حضرت عمر کی شان اور عظمت اور پیغمبر کریم کے ساتھ جو پیار تھا، اس وجہ سے میں اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتی ہوں کہ وہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا بات سنو، شاید امی عائشہ میری حکومت کی وجہ سے، امیر المومنین ہونے کی وجہ سے انکار نہ کر سکی ہو، پتہ نہیں دل سے دیا ہے یا اجازت دی ہے یا نہیں، پھر بھی میری موت کے بعد پھر اس سے پوچھنا، اگر اجازت دے تو رکھنا، نہیں تو نہیں۔ پھر ایسا ہی کیا کہ جنازے کو دروازے کے قریب لائے، امی اگر اجازت ہے تو امیر المومنین کو یہاں رکھا جائے گا، نہیں تو نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اجازت دی تھی اور اجازت دیتی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پاک روضے کے اندر، جو لاکھوں لوگ روزانہ جا کر کے وہاں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے ابو کے لیے دعائیں کرتے، امام صاحب میرے ابو کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم جگہ پر ہیں کہ بغیر کہنے کے لاکھوں لوگ وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ہم دعائیں کریں، اور 70,000 فرشتے روزانہ آسمان سے اتر کر کے روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کے بلند کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر حقدار اور حصے دار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دوسری شہادت اسی محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ دشمنی تھی کہ اس کی اسلامی حکومت کیوں ہے، اس کو توڑا جائے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی، الحمدللہ۔ حضرت حسین کا واقعہ مختصر، انتہائی مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حکومت تھی یزید کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی۔ حضرت امیر معاویہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے کے اندر سالہ ہیں، یعنی گھر والی کے بھائی، اور یزید گھر والی کے بھائی کا بیٹا ہے۔ خیر اس زمانے کے اندر حالات ایسے آ گئے، یہودیوں کی سازش تو مسلسل تھی، جو بھی پاک دامن نیک ترین لوگ تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے حکومتوں کے خلاف سازشیں کی گئیں۔ صدیق کا رتبہ زیادہ ہے، اس کو شہادت کے رتبے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کا رتبہ زیادہ ہے، اس کو شہید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دونوں ویسے ہی شہادت کے رتبے کو پا لیا۔ حضرت عمر فاروق حکومت تھی اسلامی، شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد حکومت بنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شہید کر دیے گئے۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بنی، شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ وقت کے لیے حکومت آئی، شہید کر دیے گئے، زہر پلایا گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی۔ یعنی مقصد ہے کہ ہر زمانے کے اندر اسلام کے خلاف لوگوں نے سازشیں کیں، اور سب سے زیادہ سازشیں لوگوں نے ان علماء کے خلاف، ان دیندار لوگوں کے خلاف کی ہیں جو حکومت کی بات کرتے ہیں اور جو علم کے ماحول میں لگے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم صحابی، سب سے زیادہ حدیثیں اسی کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، ان کے خلاف دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ دیندار لوگ، وہ صحابہ جنہوں نے عوامی حقوق کے لیے میدان میں نکلے اور حکومتیں کیں، ان کے خلاف اس زمانے سے دشمن ہیں، لیکن آج تک وہ دشمنی کر رہے ہیں کہ عمر صحیح نہیں تھا۔ بھائی کیا کیا تھا؟ تمہارے گھر سے کوئی چیزیں لے کر گئے تھے؟ نہیں، صرف یہ کہ اس نے اسلامی نظام دنیا کے اندر کیوں نافذ کیا، عوامی معاملات کے اندر اس نے لوگوں کو حق دینے کی کوشش کیوں کی۔ خیر، پھر جب نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دشمنی ہوئی تو پھر یزید آ گیا۔ پھر یزید کی حکومت اچھی نہیں تھی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم حکمرانوں کو آگے کرنے والا، ظالم لوگوں کو آگے کرنے والا خود اللہ کے عذاب کا حقدار ہے۔ ظالم کی تعریف کرنا، فاسق کی تعریف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب تعریف کرنا ہی جائز نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینا کہاں سے جائز ہوگا؟ باقاعدہ اس کے زمانے میں شراب وغیرہ عام ہو گیا اور نمازوں کی لاپرواہی ہونے لگی۔ خود یزید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نماز کے اندر سست ہو گیا تھا، اور پیغمبر کریم کا فرمان ہے جب تک حکمران نماز کی پابندی کریں ان کے خلاف نہ نکلو، اگر نماز کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے میدان میں نکلو ان کے خلاف۔ آج کے حکمرانوں کو دعا قنوت آتی ہوگی؟ الحمد تو صحیح پڑھ کر کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو پھر مصیبتیں بھی تو ایسی آتی ہیں نا۔ خیر، پھر ایسا ہوا کہ یزید کی جیسے حکومت ہوئی تو قانونی لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ حکومت کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جسی نے بیعت کی سمجھو کہ یہ حکومت کو تسلیم کرتا ہے، جس نے بیعت کا انکار کر دیا سمجھو کہ یہ بغاوت کر رہا ہے۔ یہ پیغام حضرت حسین کی طرف یزید نے بھیجا کہ اس کو بولو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میری حکومت کو تسلیم کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ میں ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ بیعت کرنا غلط آدمی کے اوپر اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ میں غلط آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں جو حکومت کو تسلیم کرنے کا نام بیعت ہوتا تھا، آج کے زمانے میں اسی کا نام ووٹ ہے۔ آپ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو حکومت دینا چاہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بیعت کر رہے ہو مانا اس کو حکومت کو قبول کر رہے ہو، تسلیم کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں غلط آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگ حضرت حسین کے ساتھ مل گئے، حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، غلط حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ خطرات آئے، دھمکیاں دی گئیں، مارنے کا دھمکیاں دیں، ہم تو یہ چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خط لکھے، کوفے کے لوگوں نے، حضرت اگر آپ ہماری قیادت کرتے ہیں، اس غلط حکومت سے جان چھڑانے کے لیے آپ میدان میں آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہی ارادے کے ساتھ نکل پڑے، اور یہ وہ بات ہے جو خود شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں، سارے سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف ایک ہی سبب تھا کہ غلط حکومت کو توڑا جائے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اور کوئی سبب نہیں تھا۔ لیکن آج تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھو، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج جو لوگ غلط حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، اچھے خاصے نیک لوگ بولتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر تو یہی ہو گیا نا کہ حضرت حسین نے غلط کیا، نعوذ باللہ۔
اگر آج کے زمانے میں غلط لوگوں کے خلاف نکلنا جہاد نہیں ہے تو اس زمانے میں جہاد کیسے ہوا؟ یہی تو جہاد ہے نا۔ کوئی یزید کافر تو نہیں تھا، نمازی تھا، مسلمان تھا، صحابی کا بیٹا تھا، لیکن حکومت غلط چلا رہا تھا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا لاڈلا صحابی نواسا حضرت لبابہ ام الفضل، حضرت عباس کی اہلیہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، پیغمبر کریم کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن بڑا گندا خواب دیکھا ہے، بتاؤ کیا؟ حضرت دل نہیں مانتا بتانے کو، فرمایا بتاؤ۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ سے کٹ کر کے میرے گود میں آ گیا۔ پیغمبر کریم خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اچھا خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا ہوگا، وہ تیری گود میں آئے گا۔ ام الفضل فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، میں نے اپنی گود میں لیا۔ اچھا، ام الفضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، نبی پاک کی ایک گھر والی کا نام تھا میمونہ، یہ میمونہ کی بہن ہے۔ تو یہ بچہ لے کر کے پیغمبر کریم کے پاس آئے، پیغمبر کریم نے اس بچے کو چوما، سینے پہ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو قوم کے لوگ شہید کریں گے، معصوم بچہ ہے، گود میں ہے۔ وہ پیغمبر کریم کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا، یعنی اللہ کے نبی کا جگر کا ٹکڑا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے سے دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے، ایک بچہ اس کے دائیں کندھے پر، ایک بچہ بائیں کندھے کے اوپر، میں جیسے قریب آیا دیکھا اللہ کے نبی، اور کندھوں پر حسن اور حسین دونوں بھائی۔ میں نے بولا کہ نعم الفرس تحتکما، واہ کیا ہی سواری ہے تمہاری، سبحان اللہ، اللہ کے نبی آپ کو اپنے کندھے پر سوار رکھا ہے۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ، عمر دونوں سوار بھی تو بڑے عظمت والے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شان والے صحابی، تو اسی جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کہ غلط حکومت بھلے مسلمان کی ہو، بھلے کلمہ پڑھنے والے کی ہو، لیکن جب اس کا نظام غلط ہے تو اس کے خلاف میدان میں نکلو۔ آخر نکل کر کے آئے، باقی آگے عام قصہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ تو پھر وہاں مقابلہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا۔ یہ دونوں واقعات حضرت عمر کی شہادت کا بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی، دونوں محرم کے مہینے میں ہوئے۔ پہلی شہادت پہلی محرم کو، دوسری شہادت 10 محرم کو، اور دونوں کا مقصد یہ تھا، حضرت عمر کے ساتھ دشمنی تھی کہ دینی حکومت کیوں ہے، حضرت حسین کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہوئی کہ یہ غلط حکومت کے خلاف کیوں نکلے ہیں۔ ابھی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پر لازم ہے ہم سوچیں تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے عظمت کو، ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔